محمد آل محمد اے مجرئی اکسیر کا رتبہ نہ سمجھنا خاک در شبیر سے اچھا نہ سمجھنا موسیٰ کو ندائے کنالیں اتارو یہ مرقد شبیر ہے سہرانہ سمجھنا ہے مجرئی اکسیر گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے سہل ہے عشق بشر عشق خدا مشکل ہے وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے مشکلیں جتنے پڑے کاٹے سب آسانی سے گزرے منزل ایک رو جناب حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے تقریر ہم دونوں اخی گرچہ ہیں قرآن کی تفسیر پر آپ کے نزدیک بہت کس کی ہے توقیر فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں واللہ مجھ نانا کی تم جان ہو دونوں ایک رو جناب حسن نعرہ سلوات
جب دامن سبتے پیامبر لے لیا ہاتھ میں جب دامن اور رحمت حق نے میرے اس کا دفتر لے لیا ہاتھ میں جب دامن اور جب علی پیدا ہوئے اللہ کا گھر لے لیا حوصلہ دونا ہوا دوش پیامبر لے لیا ہاتھ میں جب دامن بارہا بدلا اجل سے اس طرح پر لے لیا مرتے مارتے جی اٹھے جب نام ہے در لے لیا ہاتھ میں جب دامن اور جس طرح دستے جری میں ہو کوئی ہلکی سپاہ اور مشک اس طرح شیر خدا نے باب خیبر لے لیا ہاتھ میں جب دامن اور مشکلیں جتنی بڑی سب خود بخود حل ہو گئی اور جس گھڑی نام علی اللہ اکبر لے لیا ہاتھ میں جب دامن اور زخم کھا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ کربلا اور فاطمہ زہرا نے آ کر گود میں سر لے لیا ہاتھ میں جب دامن میں ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ جملہ مومنین سے درخواست ہے جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ درگاہ میں تشریف لے آئیں کیونکہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اپنے وقت پر۔ ایک آواز بلند نعرے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ کل ایک جملہ کہا تھا ہم نے مرحوم علامہ ضمیر اختر صاحب کا، تو وہ اس ٹائم ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، تو ہم نے سرسری نگاہ سے دیکھا اور غور نہیں کر پایا، اس پہ پڑھ دیا تھا، لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ مولا کائنات فاتح خیبر تھے، فاتح بدر و حنین تھے، تو جب در جلایا گیا اور گھر گرایا گیا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی مولا کائنات نے؟ تو اس کی وضاحت یہ تھی کہ تلوار مولا کائنات نے اس لیے نہیں اٹھائی کیونکہ وصیت رسول بھی تھی کہ علی میرے بعد، وہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مولا کائنات نے تلوار اس جگہ اٹھائی کہ جہاں پر اللہ کے دشمنوں کو اذیت دینی ہو یا رسول کے دشمنوں کو، تو گویا انہوں نے اپنے دشمنوں کو کبھی بھی اپنی تلوار سے مطلب وار نہیں کیا، مارا نہیں، یا تو اللہ کے دشمنوں کو اپنے فائدے کے لیے، یا تو اللہ کے دشمن کے لیے یا رسول کے دشمن کے لیے، تو ایک یہ مسئلہ تھا، تو اس کی وضاحت نہیں ہو پائی تھی، تو ہم نے کہا کل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی، اور ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند نعرے۔
यहाँ से देखिएगा चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि जब जब भी ज़मीं पर मजलिस की हमसे तैयारी होती है, जब जब भी ज़मीं पर मजलिस की हमसे तैयारी होती है, फ़हरिस्त भी आने वालों की फ़िरदौस से जारी होती है। जब जब भी ज़मीं पर मजलिस की, मुख्तसर से लोग मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि जब जब भी ज़मीं पर मजलिस की हमसे तैयारी होती है, फ़हरिस्त भी आने वालों की फ़िरदौस से जारी होती है, तो ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा जब बचपन में पैगंबर के कांधे की सवारी होती है। ये सोच रहा हूँ महशर में। अभी एक और शेर पढ़ूँगा आपके सामने, देखिएगा कि जब जब भी ज़मीं पर मजलिस की हमसे तैयारी होती है, फ़हरिस्त भी आने वालों की फ़िरदौस से जारी होती है, तो ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा जब बचपन में पैगंबर के कांधे की सवारी होती है। तो दुनिया वालों, हम सबकी मिसाल ऐसे वैसों से मत देना, अरे जब आले मोहम्मद बैठते हैं तब बात हमारी होती है। दुनिया वालों, हम सबकी मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। तो ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आया। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आया, उनको ये पता है नौकर की कुछ जिम्मेदारी होती है। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आया, उनको ये पता है नौकर की कुछ जिम्मेदारी होती है। एक सलवात पढ़ें हज़रत आले मोहम्मद पर। एक मतलब दो तीन शेर देखेंगे कि ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बग़ैर, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बग़ैर जन्नत कोई ना जाएगा ऐसा किए बग़ैर। ज़हरा, तीसरा और चौथा मिसरा देखिएगा कि इसमें ज़मीर की बात दिखाई है डॉक्टर हिलाल नकवी ने कि ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बग़ैर जन्नत कोई ना जाएगा ऐसा किए बग़ैर, तो देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान। ख़ास तौर से देखिएगा चौथा मिसरा कि देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बग़ैर। देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बग़ैर। और शहज़ादी ने जो तलब किया था बाग़ फ़िदक का तकाज़ा कि हक़ मांगना भी हुक्म खुदा था कि फ़ातिमा, हक़ मांगना भी हुक्म खुदा था कि फ़ातिमा, खामोश कैसे रहती तकाज़ा किए बग़ैर। हक़ मांगना भी हुक्म खुदा था कि फ़ातिमा, खामोश कैसे रहती तकाज़ा किए बग़ैर, तो हरगिज़ ना जान पाएंगे ज़हरा की अज़मतें, हरगिज़ ना जान पाएंगे ज़हरा की अज़मतें, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बग़ैर। हरगिज़ ना जान पाएंगे ज़हरा की अज़मतें, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बग़ैर। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया मैं गुज़ार हूँ आली जनाब मौलाना शहज़ाद हुसैन गिरामी साहब की खिदमत में, वो पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। एक नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें आप हज़रात। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ें। हर मजलिस बुतूल का एहसा हो एहतमाम, दुनिया में हक़ के चेहरे बातिल ना छुप सके। हर मजलिस बुतूल का एहसा है एहतमाम, दुनिया में हक़ के चेहरे बातिल ना छुप सके। दुनिया के गोशे गोशे में ज़हरा के नाम पर इतनी हो मजलिसें कहीं कातिल ना छुप सके, इतनी हो मजलिसें कहीं कातिल ना छुप सके। ज़हरा के मर्तबे को कोई क्या बताएगा, जिसने कहा है उम्मे अबीहा बताएगा। ज़हरा के मर्तबे को कोई क्या बताएगा, जिसने कहा है उम्मे अबीहा बताएगा। तो करके तवाफ़ खाने हैदर का बार बार, क्या अज़मते बुतूल है ज़ोहरा बताएगा। ज़हरा के मर्तबे को कोई क्या बताएगा, जिसने कहा है उम्मे अबीहा बताएगा। करके तवाफ़ खाने हैदर का बार बार, क्या अज़मते बुतूल है ज़ोहरा बताएगा। तो मेरा हुसैन दीन है और दीन की पनाह, अजमेर जाके देख ले ख्वाजा बताएगा। करके तवाफ़ खाने हैदर का बार बार, क्या अज़मते बुतूल है ज़ोहरा बताएगा। मेरा हुसैन दीन है और दीन की पनाह, अजमेर जाके देख ले ख्वाजा बताएगा। तो मुनकिर नकीर कब्र में मेरे सवाल को, मैं चुप रहूँगा और मेरा मौला बताएगा। मुनकिर नकीर कब्र में मेरे सवाल को, मैं चुप रहूँगा और मेरा मौला बताएगा। तो छीना है जिसने फ़ातिमा ज़हरा के बाग को, महशर में चुप रहेगा तो चेहरा बताएगा। छीना है जिसने फ़ातिमा ज़हरा के बाग को, महशर में चुप रहेगा तो चेहरा बताएगा। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात का सहारा दीजिए।
ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ تو جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا۔ تو یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ تو حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ تو جس روز سے دریا پہ ہے عباس کا قبضہ اما بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، بہت عمدہ اشعار پیش کے جناب شہزاد حسین بلگرامی صاحب نے۔ دیکھیے گا شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا حضرات، ایک آواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ ذوالفقار کے حوالے سے شعر دیکھیں گے کہ جنگ خیبر میں وہ کوہرام مچایا میں نے، جنگ خیبر میں وہ کوہرام مچایا میں نے، تھک گئے اہل جفا چین نہ پایا میں نے۔ جنگ خیبر میں وہ کوہرام مچایا میں نے، تھک گئے اہل جفا چین نہ پایا میں نے، ایک حملے میں ہزاروں کو سلایا میں نے، فوج باطل پہ کیا موت کا سایہ میں نے۔ ایک حملے میں ہزاروں کو سلایا میں نے، فوج باطل پہ کیا موت کا سایہ میں نے، تو سرسراتی ہوئی اس سر سے گزر جاتی تھی وہ گزر جاتا تھا جس پر سے گزر جاتی تھی۔ سرسراتی ہوئی اس سر سے گزر جاتی تھی وہ گزر جاتا تھا جس پر سے گزر جاتی تھی۔ اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے، مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفا، نور امداد کرے تب ہو رقم خاک شفا، ہر علی والے کی تربت کا بھرم خاک شفا، یعنی شبیر کا پاکیزہ حرم خاک شفا۔ اسی مٹی کا بیاں آج بھی افلاک میں ہے جو سلیمان کی انگوٹھی میں ہے اس خاک میں ہے۔ دل یہ کرتا ہے کہ خالق کی رضا سے پوچھوں، دل یہ کرتا ہے کہ خود ارض و سما سے پوچھوں، دل یہ کرتا ہے کہ زہرا کی دعا سے پوچھوں، کیا ہے تو، کون ہے تو، تیری فضیلت کیا ہے، تو ہی بتلا دے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ دل کی آواز نے جب خاک کو محسوس کیا، ارے اس نے کی خالق اکبر سے میرے حق میں دعا، میرے لب چوم کے اس خاک نے برجستہ کہا، ارے آسماں کرتا ہے اس خاک کی دن رات ثنا، تو میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں، نام عباس لکھا ہے میری پیشانی میں۔ میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں، نام عباس لکھا ہے میری پیشانی میں۔ آئیے حضرات میں گزاروں جناب آصف حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں، اور ایک نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں، تبرکن و صلوات پڑھ دیے نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ سلوات بیٹھیں آپ حضرات۔ ایک مطلب بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے، بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں مدحت کے لیے، بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں مدحت کے لیے۔ اب سورہ کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے کہ سورہ کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے فاطمہ کتنی ضروری ہیں رسالت کے لیے، کہ سورہ کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے فاطمہ کتنی ضروری ہیں رسالت کے لیے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے ہونٹوں پر جو ہے خاتون محشر کی ثنا، میرے ہونٹوں پر جو ہے خاتون محشر کی ثنا ایک وسیلہ ہے یہ محشر میں شفاعت کے لیے، ایک وسیلہ ہے یہ محشر میں شفاعت کے لیے۔ ایک چار مصرے اور ملاحظہ فرمائیں، صلوات سے عنایت فرمائیں آپ بھیا۔ محمد بسم اللہ۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں بی بی کی شان میں کہ مر کر بھی چین قبر میں ہرگز نہ پائے گا، مر کر بھی چین
قبر میں ہرگز نہ پائے گا، اپنے گناہ حشر میں کیسے چھپائے گا؟ مر کر بھی چین قبر میں ہرگز نہ پائے گا، اپنے گناہ حشر میں کیسے چھپائے گا؟ اور دل فاطمہ کا جس نے دکھایا ہے مومنوں، دل فاطمہ کا جس نے دکھایا ہے مومنوں، محشر میں کون ہے جو اسے بخشوائے گا؟ محشر میں کون ہے جو اسے بخشوائے گا؟ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تو 4 مصرے اور مولانا فرما لیں کہ روتی تھی روز و شب وہ رسول خدا کے بعد، روتی تھی روز و شب وہ رسول خدا کے بعد، اتنے ستم ہوئے تھے پدر کی قضا کے بعد، اتنے ستم ہوئے تھے پدر کی قضا کے بعد، اس پر بھی فاطمہ نے کبھی بد دعا نہ کی، اس پر بھی فاطمہ نے کبھی بد دعا نہ کی، شکر خدا وہ کرتی رہی ہر جفا کے بعد، شکر خدا وہ کرتی رہی ہر جفا کے بعد۔ ایک بآواز بلند نعرے صلوات۔ دیکھے گا ایک آخری مرحلے پہ کہ میں ہوں نواز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شیر بنا لینے کا ڈھب جانتا ہوں، میں ہوں نواز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شیر بنا لینے کا ڈھب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، تو میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں، میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا حسین عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، وہ فیروز ممبر ہوں، آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک اور آواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھی آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والعاصین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الملقب بطٰہٰ و یاسین، محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین، مولانا و مقتدانا سید ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعطشہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین،
अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया के हवाले से ये मजालिस जारी व सारी हैं। कुरान मजीद के जिस मशहूर मारूफ सूरे को आप हज़रात के सामने सरनामा कलाम करार देने का शरफ़ हासिल किया है, एक सूरह आफाक और बहुत ज़्यादा तिलावत किया जाने वाला सूरा सूरह कौसर जिसका नाम है, जिसका बज़ाहिर तर्जुमा शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहमान रहीम है। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया और आप अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह की राह में क़ुरबानियाँ दीजिए। बेशक जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं वो सारे के सारे कहने वाले खुद अबतर हैं, लेकिन आपको हमने कसरत औलाद अता की है, लिहाजा आप अबतर नहीं हो सकते। बग़ैर तमहीद के मैं यहाँ से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि आज दुनिया का कोई भी गोशा हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी सरज़मीन हो, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर औलाद फ़ातिमा या औलाद रसूल मौजूद न हो। ये अल्लाह का मोजज़ा है और उन लोगों के लिए तमाचा है 1400 साल के बाद भी कि जो लोग उस ज़माने में आपको अबतर कहा करते थे कि माज़अल्लाह आपके यहाँ नस्ल आगे बढ़ने वाली नहीं है, आपके यहाँ औलाद पैदा नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने आपको बेटी भी दी और आपको बेटे भी दिए। बेटों को सिर्फ मसलहतन इसलिए उठाया ताकि दुनिया वालों को मालूम हो सके कि इनकी अज़मत उतनी नहीं हो सकती कि जितनी हसन और हुसैन की है, इसलिए कि वो अपने वक्त के इमाम दोनों, और मेरी औलाद अगर ज़िंदा रहेगी भी तो इनको वो मर्तबा नसीब नहीं हो सकता कि जो अल्लाह ने औलाद फ़ातिमा के ज़रिए हसन और हुसैन को दिया है। तो परवरदिगार आलम ने बेटी भी दी और बेटे भी दिए, और वाक़े मुबाहला के बाद बिल्कुल क़ैद लगा दी, बिल्कुल परवरदिगार ने क़ैद लगा दी कि आज की तारीख़ से हसन और हुसैन अली और फ़ातिमा के बेटे नहीं हैं, बल्कि ये रसूल के बेटे हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान में वाज़ेह ऐलान है कि ऐ मेरे हबीब, जो आपसे बहस करने का इरादा रखते हैं नसारे नजरान, आप उनसे कह दीजिए कि आप अपनी औरतों को लाएं, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। अब ये परवरदिगार आलम की तरफ से रसूल को हुक्म है कि आप बेटों की जगह हसन और हुसैन को लेकर जाएं, ताकि रहती दुनिया तक मालूम हो जाए दुनिया वालों को कि अगर औलाद फ़ातिमा में से
کوئی قیامت تک موجود رہے گا تو وہ صرف اولاد فاطمہ نہیں ہے بلکہ وہ اولاد رسول میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اسی لیے پروردگار نے یہ نظام قائم کیا کہ جتنے بھی امام رکھے وہ سب کے سب نسل امام حسین میں، امام حسین کی اولاد میں۔ لیکن پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی۔ دشمن آج بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ پروردگار نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، لیکن اس آیت سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، واقع مباہلہ سے کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کو بھیجا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور ایک بیٹی ہونے سے بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے، ایک بیٹی ہونے سے بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقع مباہلہ خود گواہ ہے کہ وہاں پر بات عورتوں کی ہو رہی تھی کہ آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تو عورتوں میں سوائے شہزادی کے کسی کو نہ لے جانا یہ قیامت تک کے لیے دلیل ہے۔ رسول بتلانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ اس بلند درجے کی خاتون ہیں، اس بلند مرتبے کی خاتون ہیں، دنیا والے سمجھ لیں کہ اگر اس کے مقابلے کی کوئی خاتون ہوتی تو رسول اس کو ضرور لے کر آتے، اس لیے کہ آیے مباہلہ میں ایک عورت کا تذکرہ نہیں ہے، عورتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت رسول کے پاس تھی نہیں، اور اگر تھی تو کوئی اس قابل نہیں تھی کہ جس کو سچوں کے مقابلے میں لے جایا جا سکے۔ آج کے دور میں ہم کسی کے ساتھ بھی طاہرہ لگا دیں، کسی کے ساتھ زکیہ لگا دیں، کسی کے ساتھ صدیقہ لگا دیں، کسی کے ساتھ صدیقہ کبریٰ لگا دیں، کسی کے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول نے مباہلے میں شہزادی کو لے جانے کے بعد بتایا کہ قیامت تک سچا ہونے کا دعویٰ سب کریں گے، سچی ہونے کا دعویٰ سب کریں گے، لیکن میں ایک حد فاصل قائم کر رہا ہوں کہ قیامت تک اگر کوئی سچی ہو سکتی ہے تو وہ شہزادی فاطمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اور ایک دوسرا بھی اعتراض بار بار کیا جاتا ہے کہ ایک بیٹی نہیں ہے، جو آپ سنتے رہتے ہیں میں اسی کو سامنے لا رہا ہوں۔ ایک بیٹی نہیں ہے، آپ کے چار چار بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ ایک بیٹی ہے، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کے لیے ثبوت لائیے۔ ثبوت بھی کون سے؟ کہ ان کی شادی ان کے ساتھ، ان کی شادی ان کے ساتھ، ان کی شادی ان کے ساتھ، اور رسول کی حدیث ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ تو اگر کوئی انسان اگر بیٹیاں دکھا رہا ہے تو پھر داماد بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ علی ہے۔ علی کو تو سب مانتے ہیں کہ علی داماد رسول ہے، اور ہر ایک کو داماد مانا بھی نہیں جا سکتا، ہر ایک کو داماد مانا بھی نہیں جا سکتا۔ داماد رسول ماننا بہت بڑی بات ہے، نہیں مانا جا سکتا۔ ہاں اتنا تاریخ میں گنجائش دے دی گئی ہے کہ رسول کے گھر میں کوئی عورت آ تو سکتی ہے، لیکن رسول کے گھر سے کوئی عورت جا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ عصمت کا گھرانہ ہے، خاندان اس کے برابر کا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ خاندان بھی اس کے
کے برابر کا ہونا چاہیے، خاندان بھی اس کے برابر کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم داماد کہہ رہے ہیں تو داماد بھی برابر کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ ان کی شادی ان کے ساتھ، اس والی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ، اس والی لڑکی کی ان کے ساتھ، تو یہاں پر آنے کے بعد آپ ہی پھنس جائیں گے، پھنس جائیں گے آپ، پھنس اس طریقے سے جائیں گے، ہر آدمی کہنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر آدمی، کہ یہ کون سے شرف کی بات ہے کہ علی کے علاوہ دوسرے لوگ داماد بنے، کون سے شرف کی بات ہے؟ ان کے لیے تو کوئی شرف کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر رہ چکے ہیں، انہوں نے کلمہ اتنے دن کے بعد پڑھا ہے، انہوں نے اتنے دن کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ اور جو بات آج تک بہت کم بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ شادیاں کرائی گئی ہیں، یہ بھی سن لیجئے، جن کے ساتھ شادیاں کرانے کا دعویٰ مسلمان کر رہے ہیں وہ رشتے میں نانا لگتے ہیں، وہ رشتے میں نانا لگتے ہیں۔ اور نانا کیسے شادی ہو جائے گی صاحب نوازی کی؟ سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ رسول کی جو ازواج ہیں ان میں سے کچھ ازواج ایسی بھی ہیں جو اصحاب رسول میں سے، ان کی بیٹیاں ہیں۔ اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو وہ رسول کی کیا ہیں؟ بیوی، رسول کی زوجہ۔ اور سامنے والا کون ہے؟ زوجہ کا باپ۔ اب رسول کی جو اولاد ہوگی وہ زوجہ کے باپ کے لیے کیا ہے؟ زوجہ کے باپ کے لیے کیا ہے؟ مسلمان خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ رشتہ داری کیا بن رہی ہے، جس میں قرآن نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اتنی قرابت ہے کسی میں، کسی رشتہ داری میں اتنا قریبی رشتہ ہے تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ دعویٰ کہ آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو کس طریقے سے مسلمانوں کی یہ روایت تسلیم کی جائے کہ صاحب ان کے ساتھ بھی شادی ہوئی، ان کے ساتھ بھی شادی ہوئی، ان کے ساتھ بھی شادی، اچھا ہم نے مان بھی لیا ایک وقت کو، پھر سب لوگ یہ کیوں کہتے ہیں؟ سب لوگ یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی شادی کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور شادی میں بات آتی ہے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے بغیر تفریق مذہب و ملت، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، کہ صاحب مہر فاطمی ہونا چاہیے، سنت رسول، جو سنت رسول ہے وہ مہر ہونا چاہیے، اور جہیز بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ سامان بھی وہی ہونا چاہیے۔ سورہ دہر ان کی فضیلت میں، سورہ یاسین ان کی فضیلت میں، سورہ واقعہ ان کی فضیلت میں، سورہ مزمل ان کی شان میں، کہاں آپ جائیں گے؟ کون سا سورہ آپ کہاں لے جائیں گے؟ اور عزیزوں، یہ بھی ایک خاص فضیلت ہے میری شہزادی کی کہ عورتوں میں جتنے نقص پائے جاتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے، قصیدہ سب پڑھتے ہیں، رٹتے سب ہیں کہ عورت کو ناقص العقل بنایا گیا ہے۔ پوری بات کوئی نہیں بتاتا، خالی اتنا کہہ دیتے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ جب ایسی باتیں کرے تب، صحیح باتیں کرے تو ٹھیک ہے، صحیح باتیں کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی ٹیڑھی بیڑھی باتیں کرنے لگے تو اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ لیکن ساری عورتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر سارے نقص پائے جاتے ہیں، صرف ناقص العقل نہیں ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں شہزادی کی برابری نہیں ہو سکتی، کسی کو ہم پلہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ پہلی خرابی عورتوں میں یہ ہے، میں عورتوں کے خلاف تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن بات فضیلت کی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ناقص العقل، ناقص المیراث، ناقص العقل، ناقص المیراث اور ناقص العبادہ،
नाक़िसुल इबादत, मर्द की तरह औरत अक्ल नहीं रखती इतनी, इसलिए नाक़िसुल अक्ल करार पाई। दूसरी मंजिल में नाक़िसुल मीरास, कुरान में वाज़ेह ऐलान है कि मर्द का हिस्सा दोहरा होता है, औरत का हिस्सा इकहरा होता है, इसलिए नाक़िसुल मीरास, मीरास में भी नक्स है। अब नाक़िसुल इबादत, नाक़िसुल इबादत, इबादत का ताल्लुक़ मुसलमानों से बहुत करीबी है, इसलिए कि वो खाली बेचारे इबादत के ऊपर जान देते हैं। इसलिए ये भी बताना ज़रूरी है कि शहज़ादी के अलावा कोई कायनात में बीबी ऐसी नहीं है कि जो नाक़िसुल इबादत न हो। हर औरत नाक़िसुल इबादत है, यानी पूरे महीने में इस काबिल नहीं रह सकती, या उस ज़माने में कि जिस ज़माने में उसके यहाँ विलादतें होती हैं कि वह मुसल्ला इबादत पर जाकर नमाज पढ़ सके, रोज़ा रख सके, हज कर सके, इसलिए नाक़िसुल इबादत है। लेकिन हमारी जाने फिदा उस शहज़ादी पर कि परवरदिगार ने जिसको सारे नकाइस से पाक किया है, कोई भी नफ्स नहीं, 3 नफ्स थे, तीनों नकाइस से शहज़ादी को दूर रखा। नाक़िसुल मीरास शहज़ादी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अपने बाप की इकलौती बेटी है। जो कुछ भी मिलेगा अकेली शहज़ादी को मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा, दूसरा शरीक नहीं है, इसलिए नाक़िसुल मीरास नहीं है। नाक़िसुल अक्ल इसलिए नहीं हो सकती कि रसूल ने इरशाद फरमाया है कि फातिमा मेरी बेटी नहीं है, फातिमा जुज़्व रिसालत है, फातिमा जुज़्व रिसालत है। तो जुज़्व रिसालत का मसला क्या होता है? एक होता है कुल, एक होता है जुज़। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये मिसाल है सामने की, ये कुल है, पूरा जिस्म है, इसमें से कोई हिस्सा अलग कर दिया जाए वो हो जाएगा जुज़। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरी पारा जिगर या मेरा टुकड़ा, बल्कि रिसालत का जुज़ और रिसालत का टुकड़ा बताया है। यानी अगर रिसालत से फातिमा को दूर कर दिया जाए तो अब रिसालत अधूरी है, रिसालत अधूरी है, इसलिए आवाज़ दी कि फातिमा मेरा जुज़ है, यानी जुज़्व रिसालत। इसलिए जुज़्व रिसालत होने की वजह से नाक़िसुल अक्ल नहीं हो सकती, नाक़िसुल अक्ल नहीं हो सकती, आम औरतों की तरह नाक़िसुल अक्ल नहीं हो सकती, इसलिए कि जुज़्व रिसालत है। और हम लड़ते चले आ रहे हैं इसी मौजू पर कि रसूल के पूरे जिस्म पर बुखार का असर हो सकता है, लेकिन अक्ल पर किसी तरह का असर नहीं हो सकता। जिस्म पर असर हो सकता है, अक्ल पर किसी तरह का असर नहीं हो सकता। इसीलिए शहज़ादी इसी कुल का हिस्सा है, जुज़ है, और अगर जुज़ है तो उसमें सर भी आता है, अक्ल भी आती है, लिहाजा अक्ल में किसी तरह का नक्स नहीं हो सकता। आप नाक़िसुल अक्ल नहीं हो सकती, इसलिए कि आप जुज़्व रिसालत हैं। और नाक़िसुल इबादत इसलिए नहीं हो सकती कि तारीख़ गवाह है, अपनी किताबों की बात नहीं करता, सबकी किताबों में यही लिखा हुआ है, और सब इस बात को पढ़ते हैं कि शहज़ादी उन औरतों में से नहीं है कि जिनके यहाँ निजासत हो या जिनको इबादत से दूर रखा गया हो। ये वो हैं कि इधर हसन की विलादत हुई, उधर मुसल्ले पर, इधर हुसैन की विलादत हुई, उधर मुसल्ले पर। अब दुनिया बताए, दुनिया इंसाफ से बतलाए कि वो लोग या वो बीबियां, वो औरतें कैसे शहज़ादी के बराबर हो सकती हैं कि जिनके लिए मुसल्ले से दूर रखा जाता है, उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं कि आप जाइए, आपका खाना पीना अलग। आप इंसाफ से बतलाइए कि जो मुसल्ले पे आने के काबिल नहीं हैं वो और होते हैं, और जो विलादत के बाद नमाज ज़ोहर पढ़ रही हो, नमाज फज्र पढ़ रही हो, नमाज मगरिब पढ़ रही हो, सलावत पढ़ दे मोहम्मद
ادھر ولادت ادھر مصلی عبادت. یہ شرف کسی کو کہاں سے مل جائے گا؟ اس لیے کہ شہزادی کی کوئی تعریف ایسی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں نے سنی نہ ہو یا مسلمانوں نے اس دور کے دیکھا نہ ہو. اپنی آنکھوں سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر چادر تطہیر میں آئے ہیں رسول تو مرکز طہارت مرکز عصمت شہزادی کو قرار دیا ہے. اللہ نے بھی تعارف کرایا کہ چادر کے نیچے کون. جب فرشتوں نے سوال کیا تو بتایا فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے، ان کے بیٹے. پروردگار تھوڑی دیر کے لیے ہمارے رسول کے ذریعے تعارف کرا دے، اس لیے کہ جتنے مسلمان ہیں جب یہ دیکھیں گے، یہ روایت پڑھیں گے، یہ حدیث پڑھیں گے تو اعتراض کرنے بیٹھ جائیں گے کہ تعارف رسول کے ذریعے ہونا چاہیے یا پھر مولا علی کے ذریعے ہونا چاہیے، امام حسن کے لیے ہونا چاہیے، امام حسین کے لیے ہونا چاہیے تعارف. لیکن پروردگار نے شہزادی کے ذریعے تعارف کرا کے بتا دیا کہ فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا ایک قدم بڑھ جائے تو رسالت کے قدم پر پڑتا ہے، دوسرا قدم ایک قدم پیچھے رہ جائے تو امامت کا قدم پڑتا ہے. یعنی رسالت اور امامت کے درمیان جو ملکہ رہتی ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. سب کچھ کر کے دکھایا. اور صرف یہی نہیں کہ مرکز طہارت چادر کے نیچے جمع ہوئے ہوں، نہیں، بلکہ مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شہزادی کے دروازے پر جا کر سلام کرنا، اجازت طلب کر کے جانا. یہ رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اگر تم اپنے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے میں اس دروازے پر روزانہ جا کر سلام کرتا ہوں اور آواز دے کے اندر داخل ہوتا ہوں، تو میری سنت پر اگر قائم رہنا ہے تو میرے بعد یہ کرنا. اور تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ اپنی بیٹی سے، اپنی لخت جگر سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں شہزادی سے ملاقات کر کے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی سے ملتے تھے، شہزادی کے دروازے پر. جس دروازے کی اتنی عظمت تھی، اتنا مرتبہ تھا، جس شہزادی کی اتنی منزلت رسول نے اور اللہ نے سب نے بیان کی، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب فرشتہ اجل اس دروازے پر آ کر کنڈی کھٹکھٹا کے اجازت مانگ رہا تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب شہزادی اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھے ہوئے تھی، رسول آرام فرما رہے تھے. اتنے میں دق الباب کیا گیا. شہزادی نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، واپس چلے جاؤ. آنے والے نے اس طرح سوال کیا کہ پھر بھی واپس نہیں گیا. دوسری مرتبہ پھر شہزادی نے یہی جواب دیا کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں. 3 مرتبہ ہو گیا، شہزادی نے یہی جواب دیا. کون ہے؟ فرشتہ اجل ہے، فرشتہ موت ہے، ملک الموت ہے. یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو کسی دروازے پر جا کر اجازت طلب نہیں کرتا. لیکن اس دروازے کی شان یہ ہے کہ اگر رسول محو خواب ہے تو شہزادی سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں آ جاؤں. تاریخ لکھتی ہے کہ آخری مرتبہ ایسی آواز دی کہ شہزادی سے برداشت نہ ہوا کہ اپنے بابا کا سر کس طریقے سے اٹھائیں. تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے.
शहजादी की आंखों से आंसू गिरे, इधर चेहरे रसूल पर पड़े, चेहरे मुबारक पर पड़े। रसूल ने आंखें खोली, बेटी खैरियत तो है? मेरी ज़िंदगी में ये आंसू कैसे? आवाज़ दी, बाबा कोई साइल है जो इतनी देर से सवाल किए जा रहा है और आपसे मिलना चाहता है बाबा, वो इजाज़त मांग रहा है अंदर आने की। रसूल इरशाद फरमाते, बेटी ये तेरे दर का फैज़ है, ये तेरे दर की फजीलत है कि ये वो फरिश्ता है कि ये किसी दरवाज़े पर जाकर इजाज़त तलब नहीं करता, लेकिन ये तेरे दरवाज़े का फैज़ है, दरवाज़े का शरफ़ है कि ये तेरे दरवाज़े पर इजाज़त मांग रहा है। बेटी इसको इजाज़त दे दे, ये मुझसे मुलाकात करना चाहता है। तारीख़ लिखती है कि शहज़ादी ने इजाज़त दी। इधर रसूल की आंखें बंद हुई। रसूल ने अपनी बेटी से जो कुछ भी वसीयतें की, मुझे सारी बातें बयान नहीं करना, लेकिन तारीख़ लिखती है कि रसूल ने जैसे ही दुनिया से रहलत फरमाई, रसूल की इधर शहादत हुई, उधर शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा की जुदाई में दिन और रात अपने बाप को हाय मेरे बाबा कहकर रोया करती थी। ज़माने वालों को बड़ी परेशानी हुई। मदीने वालों ने एतराज़ किया, है अबुल हसन, है अली, अरे फ़ातिमा से कह दो या तो वो दिन में रोया करे या वो रात में रोया करे। अरे उनके रोने से हमारी नींदों में खलल वाक़े होता है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको न रुलाए किसी गम में सिवाय गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। हज़ादारों, यही वो मुसीबतें थीं कि जिसको शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बाप के बाद जो बर्दाश्त की है मुसीबतें, उसमें से एक मुसीबत तो ये थी कि शहज़ादी को बाबा के जाने के बाद रोने नहीं दिया गया। मौलाए कायनात ने मदीने से बाहर रोने के लिए कज़ा खाना तामीर कर दिया, बैतुल हुज़्न, अरे जिसमें शहज़ादी अपने बच्चों को साथ में रोज़ाना ले जाती थी। अपने काम से फारिग होने के बाद सुबह जाती थी, शाम को वापस आती थी, इसलिए कि मदीने वालों को शिकायत थी कि फ़ातिमा या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें। और अजीज़ों, सिर्फ इसी पर इंतहा नहीं हुई, इसी पर इक्तिफा नहीं हुई, बल्कि सितम ज़रीफ़ी की इंतहा हो गई कि जिस दरवाजे पर रसूल अरे रोज़ाना सलाम किया करते थे, उसी दरवाजे पर ज़ालिमीन आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए। आवाज़ दी, है फ़ातिमा, अली को घर से बाहर निकालो, अरे वरना हम घर में आग लगा देंगे। अजीज़ों, फ़ातिमा ने नाला और शेवन बर्पा किया। आवाज़ दी, तुम्हें क्या मालूम है, अरे किस घर को आग लगाना चाहते हो? यही वो घर है कि जिसमें वही का नुज़ूल हुआ करता था, यही वो घर है कि जहाँ पर सूरे उतरते थे, यही वो घर है कि जहाँ पर अरे रसूल के बेटे रहते, रसूल की औलाद रहती है। क्या तुम उस घर को आग लगा दोगे? अरे ज़ालिमीन ने आवाज़ दी, हाँ हम इस घर में आग लगाएंगे। अज़ीज़ों, तारीख़ लिखती है कि ज़ालिमीन ने इस तरीके से आग और लकड़ियों का बिल्कुल मिला के रखा और घर दरवाज़ा जलाया कि शहज़ादी अपनी आंखों से पूरा मंजर देखती रही और देखते देखते कभी अपने बाबा को पुकारती थी, अरे कभी मौला अली को आवाज़ देती थी, हे मौला, अरे ज़रा आके देखिए ये दरवाजे पर कौन लोग जमा हैं। शहज़ादी एक एक से मना कर रही है कि तुम चले जाओ, लेकिन ज़ालिमीन ने दरवाजे में आग लगा दी। अच्छा, घर में आग लगाना था, शायद अब वापस चले जाते, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा हो गई। अब भी ज़ालिमों को इस पर रहम न आया। वही जलता हुआ दरवाज़ा, वही जलता हुआ दरवाज़ा, हर
ارے شہزادی کے پہلو پر گرایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر سے جلتا ہوا دروازہ، ادھر سے شہزادی کے پیچھے دیوار، شہزادی در و دیوار کے بیچ میں، در و دیوار کے بیچ میں دب گئی، اور ایک مرتبہ جیسے ہی پسلیاں ٹوٹی، تڑپ کے آواز دی فضا، ارے میری خبر لو، ارے میرا بچہ، ارے میرا بچہ محسن شہید ہو گیا۔ عزیز و فضا دوڑی، آواز دی ظالمو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نہیں دیکھتے نبی کی بیٹی نیچے ہے، تم اوپر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ وہی بیٹی ہے کہ جس کو رسول بہت پیار کرتے تھے۔ کیا اسی بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑے گا؟ صبت علیہ مصائب لعنہا، صبت الایام سرنا لیالیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔